الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 13ویں شب رمضان المبارک کی اور آج ہم سورۃ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ ہود اس سے پہلے گزر چکی اور اس کے اندر رسولوں کے بہت سارے واقعات گزرے اور ہسٹری کا ایک تصویر ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص ایمانی زاویے سے دکھائی۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ وہاں پر بیان نہیں ہوا کیونکہ وہ سارے کے سارے قصے جو انبیاء رسولوں کے ہیں وہ ایک مخصوص پیٹرن کے ہیں۔ سورۃ یوسف ایک بالکل منفرد پیٹرن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یعنی باقی تمام رسولوں کے جو ہمیں قصے سنائے گئے ہیں ان سے بہت ہی منفرد ہے۔ البتہ ایک جو لنک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک جب آپ آتے ہیں تو جب تک آپ یوسف علیہ السلام والا قصہ نہ سنیں تو آپ یہ بڑا لمبا گیپ فل نہیں کرتے اپنے ذہن کے اندر۔ معاملہ یوں رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے امام ہیں، مطلب یہ ہسٹری کا جو تقریباً وہ حصہ جو تدوین میں آیا ہے، لکھنے میں آیا ہے، بیان میں آیا ہے، روایت میں، اس سے پہلے آپ کو روایت نہیں ملے گی۔ مثلا عاد کے زمانے کا کوئی قصہ جو ہسٹری نے محفوظ کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو صرف جو ہے وہ قرآن مجید نے مذہبی کسی صحیفے نے بتا دی ہو تو الگ بات ہے، باقی کچھ نہیں ہے، عاد سمود وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک وہ کردار ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ کیا اور اس کے بعد سے لے کر واقعات سب کے سب جو ہیں وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے اٹھے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، اور یہ ارض شام کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے اندر بھی دعوت توحید پہنچانے کے لیے سفر فرمایا اور جزیرہ عرب تک بھی گئے اور جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بھی بنایا۔ البتہ یہ ایک خاندان ہے، اس خاندان کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک شام میں بیٹھا رہتا ہے ارض فلسطین میں اور ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ سرزمین عرب کے اندر جا کر قیام فرما لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کے اولاد ہوتی ہے لیکن ان میں سب سے نمایاں یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اور یعقوب کے 12 بیٹے ہوتے ہیں۔ 12 میں سے یوسف علیہ السلام خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کو عزیز ہیں، اس وجہ سے کہ شروع سے ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کے اطوار وہ بتا دیتے ہیں کہ جس نے بڑا ہو کے نبی بننا ہو، ظاہر ہے بچپن کے اندر اس میں کوئی تو بات ہوگی جو باپ کو بہت ہی پیار ہو جاتا ہے اپنے اس بیٹے سے۔ تو قصہ کو ہم تھوڑا سا مؤخر رکھتے ہیں، ہم اصل میں وہ ہسٹری کا وہ جو لنک ہے وہ فل کر رہے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ اپنے اس لمبے عمل سے گزر کر تو مصر میں جا کر اقتدار پا لیتے ہیں، جس کے بعد یہ 12 کے 12 خانوادے، 12 بیٹے سب یہ جو ہیں 12 خانوادے سارے کے سارے ارض فلسطین سے ہجرت کر کے تو شام مصر میں چلے جاتے ہیں۔ مصر آپ کو پتہ ہے تہذیب کا ایک پرانا گڑھ ہے اور یہاں پر جا کر توحید پورے سرزمین مصر کے اندر پھیلاتے ہیں، قائم کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنے رہتے ہیں، اور لمبا عرصہ مصر جو ہے وہ توحید کا گہوارہ ان لوگوں کے دم سے، بنی اسرائیل کے دم سے بنا رہتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ ہم نے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری جو یورپین جس کو اون کرتے ہیں وہ بھلا کہاں تک جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ یورپی جب ہسٹری میں اپنے آباء و اجداد کے لیے جن کو یہ اون کرتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں بھلا؟
یہ میکسیمم گریس تک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے یونان تک, یونان سے پیچھے تو نہیں جاتے. یہ یونان کی یہ جو تہذیب ہے کب تھی؟ یہ جب ارسطو وغیرہ کا جو چرچا ہے, ارسطو, افلاطون, سقراط وغیرہ, یہ کب ہوئے بھلا کسی کو اندازہ ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے. یعنی وہ جتنا ان کو اپنے علوم اور فلسفے اور حکمت اور دانائی اور ان ساری چیزوں پر جو ناز ہے, اس کی ساری تاریخ جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 400, 500, 600 سال پہلے میکسیمم. یوسف علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تقریباً 2000 سال پہلے ہوتے ہیں, 2000 سال پہلے ہوتے ہیں. اور مصر جو ہے تہذیب کا پرانا گہوارہ ہے, یہ سب مانتے ہیں. نیل کی سرزمین جو ہے, وہاں پر جا کر اللہ یہ توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصے کے بعد غلام بنا لیے جاتے ہیں, اور پھر یہ واپس آ کر فلسطین میں آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں. اب موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے ہوتے ہیں, 1500 سال پہلے. اور یہ سرزمین شام جو ہے, اس کے اندر اتنی نبوتیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, موسیٰ کے بعد تو ہم نے رسالتوں کا تانتا باندھ دیا, اتنے رسول بھیجے. تو ابن تیمیہ اس کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیٹرینین سی ہے, اس کا یہ جو مشرقی یا جو جنوبی کنارہ ہے, یہ سارا نبوتوں سے روشن رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی 1000 سال کے بعد کچھ علوم و فنون جو ہیں یونان پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں اس کے بے شمار شواہد ہیں کہ میڈیٹرینین سی کا جو مغربی حصہ ہے, ادھر سے میڈیٹرینین کا سی کا جو ادھر کا حصہ ہے, یہ جو نبوتوں کی سرزمین ہے, ان کے مابین آنا جانا, تجارتی تعلقات اور اس کے علاوہ تہذیب کا نقل و حرکت اس قدر زیادہ ہوئی ہے کہ یہ آبویس سے زیادہ آبویس ہے کہ یونان کو اگر کوئی چیز میسر آئی ہے تو وہ نبوتوں کے دم سے آئی ہے. رسالتوں کی روشنی اتنی تھی کہ میڈیٹرینین کے دوسرے بھی کنارے پر پہنچ گئی اور ان کو بھی کچھ مل گیا. اب ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا, ہمارے کچھ اور ائمہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں تک یونانیوں کا تعلق ہے تو ان کے ہاں بھی اس کا تصور کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں بھی کوئی نبوتیں بھی ہوئی ہوں. بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ سقراط کی تعلیمات کسی حد تک جو ہے نا, اس سے بندے کو شک پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو نبی ہو یا کسی نبی کا خاص الخاص پروردہ ہو, اور اس سے اس نے جو ہے نا وہ کچھ تعلیمات حاصل کی ہوئی ہو. تو اول تو یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی کوئی نبوت کا کوئی اس طرح کا اثر گیا ہوا ہو, ورنہ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے وہی ہوتا ہے کہ جیسے اسلامی تہذیب نے روشنی کی تھی, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اندلس میں جا کے آپ کو پتہ ہے آپ کی یونیورسٹیاں, آپ کی لائبریریاں, علوم نے وہ روشنی کی, اور ادھر جو ہے یہ سرزمین مصر اور شام اور ان کے اندر تو یہ صلیبی جنگوں کے دوران اور اس سے پہلے اور اس سے بعد یہ جو لوگ آتے رہے, اب سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب سے کچھ روشنی لی اور پھر اس کے اندر اپنے کفر کی ملاوٹ کی. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پورا ایمان لیتے, انہوں نے جو ہے نا وہ روشنی لی, اور اس کے بعد یہ جو تہذیب ہے ان کا اپنا الحاد جمع وہ جو روشنی جو اسلام کی تھی, اس کے بعد ایک نئی تہذیب جو ہے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً ویسا ہی حال یونانی تہذیب کا ہے کہ انہوں نے نبوتوں سے کچھ روشنی لی, ساتھ میں پھر اپنے فلسفے وغیرہ ملا لیے, اور یہاں سے انہوں نے ایک ملغوبہ سا بنا کر تو وہ چیز تو جس پر ان کو بہت زیادہ ناز ہے وہ دراصل نبوتوں کا کے طفیل سے کوئی چیز ان کو میسر آئی ہوئی, اور وہ بہت بعد ہوا ہے, اس سے بہت پہلے. اور ان کا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یونانیوں سے پہلے دنیا کے اندر ویسے ہی گھوپ اندھیرا تھا. بھائی صاحب بہت روشنی تھی, بہت روشنی تھی. مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ کنویں کے میڈک جو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے اپنے یورپ جو ہے اپنی تاریخ کو کل دنیا کی تاریخ سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے مصیبت اب بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کو بھی قیاس جو ہے نا وہ اپنی عیسائیت پر کرتا ہے, کیونکہ اس سے ہر چیز کو اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتا ہے, اور پھر دنیا کے جو کچھ ہے اس کو جو ہے نا اپنے اوپر اور اپنی چیزوں پر قیاس کر کے تو ایک تصور بناتا ہے. بہرحال تو یہ ہے وہ عرصہ کہ جب تہذیب جوان ہوئی تھی. تو تہذیب جوان ہوئی تھی
تو یعنی یہ ماننا چاہیے کہ جو مومنین بنی اسرائیل ہیں انہوں نے تاریخ کے اس حصے کے اندر ایک بہت بڑا آسمانی کردار ادا کیا ہے یہ تہذیبوں کی اس سرزمین پر، اور یہاں جو ہے اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی ہے، یہ ویلیوز جو ہیں آسمانی قدریں جو ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے دم سے ادھر وہ جو ہے لوگوں کو میسر کروائی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر نبوتیں وغیرہ آتی رہیں، ان کے ہاں عروج و زوال ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے، اور پھر آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مطلب ہسٹری کا ایک خط جو ہے وہ، تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ اب آ جائیے اس سورت کے جو مرکزی مضمون ہے، جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ یہ بہت سارے علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سورت یوسف کا منفرد ہونا یہ جو ہے نا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، خاص کوئی عبرت کا مطلب ہمیشہ ضروری نہیں، ہمارے اردو میں عبرت کہتے ہیں کہ جو کسی کا برا انجام ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنا۔ عربی میں عبرت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ عربی میں عبرت کا مطلب ہوتا ہے سبق لینا۔ وہ کوئی بڑی خوشی کی بھی بات ہو سکتی ہے، اس سے بھی آپ عبرت لیتے ہیں۔ عبرت کا مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی پتے کی بات نکال لینا۔ تو سورت یوسف کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو قصہ سنایا گیا ہے، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سبق کی اور پتے کی باتیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ قصہ یوسف زلیخا اور عشق کی جتنی کہانیاں ہیں، تو البتہ اس صورت نے کہا ہے کہ میرے اندر جو ہے عقل والے اور دانائی والوں کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ عبادت گزاروں کو، کیونکہ ایک خاص ان کا نا آج کل خاص طور پر یہ جو عبادت گزاری کا ایک تصور ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے، حجرہ ہے، تسبیح ہے، مصلی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی خاص ایک اپنا خاصا ماحول ہے، خاص حلیہ ہے، اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ انوار ہو رہے ہیں اور ترقیاں ہو رہی ہیں روحانیت کی، اور لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور آپ ادھر ادھر اپنے کو خلیفے بھی بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک روحانیت کا تصور ہے۔ یہ جو ہے یہ محلات، بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے سورۃ یوسف پڑھتے ہوئے تھوڑا سا وہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں کو دینداری کی، ایمان کی وہ باتیں تو ہے نہیں جن سے ہم مانوس ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے مخصوص سی دینداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سورۃ یوسف کے اندر سیاست کی باتیں ہیں، محلات کی باتیں ہیں، جیلوں کی باتیں ہیں، اقتدار کی باتیں ہیں، بادشاہتوں کی باتیں ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کی، مینجمنٹ کی باتیں ہیں، اور یہاں آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، اور کس وجہ سے سورۃ یوسف اور قصہ یوسف ایک منفرد ترین قصہ ہے کہ بھائی صاحب ایک شخص اکیلا، مطلب، اور اس میں آپ دیکھیں باقی رسالتیں، رسول آتا ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا، یہاں دیکھیے ایک بندہ تنہا اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر، اللہ کی مدد تو ہے، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر، اور اپنا تقوی، خدا خوفی، اور اپنا صبر، ہمت، برداشت، وہ کہاں سے لے کر کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پورے دین کو اور تہذیب کو شروع سے لے کر آخر تک ایک بندہ غالب کر کے آتا ہے۔ وہ بچپن میں وہ ہم ایک حسن سردار کا نا وہ ہمیں گول بڑا مزیدار لگتا تھا، وہ اپنی ڈی سے وہ اٹھاتا ہے گیند کو، اور ڈوزنگ کرتا 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 جا کے جو ہے نا وہ مخالف ٹیم کے بڑا مزہ آتا ہے، وہ بالکل اپنی ڈی سے اٹھا کر تو وہ دوسرے کے اس میں گول کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ یوں ہی دیکھتے ہیں، ایسا عبادت گزار جس کو سمجھ ملی ہوئی ہے، جس کو دانائی ملی ہوئی ہے، اور صلاحیتیں ماشاءاللہ ایسی ملی ہوئی ہیں، اور حسن بھی اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اعلیٰ ترین کام لیتے ہوئے یہ بندہ راستہ بناتا چلا جاتا ہے، اور پھر حوصلہ آپ دیکھیے، اتنا بڑا اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کو پیارے بھی ہوتے ہیں آپ کے، لیکن جب لڑائی بھائیوں کے ساتھ ہو جائے تو سب سے دشمنی بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہاں مشہور ہے شریکے کی لڑائی، سب سے زیادہ شریکے کی لڑائی،
تو اور مزہ بھی سب سے زیادہ شریکے کی لڑائی میں آتا ہے. تو یہ چچا کے ساتھ، یہ چچا کی اولاد، تایا کی اولاد، ماموں، یہ خالائیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ایسے ہوتے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، بھائی ایک بچہ ہے، بچہ ہے، اس کو صرف اس وجہ سے کہ باپ کو اس پر پیار آتا ہے تو اس کو انہوں نے کنویں میں کے اندر پھینکا ہے اور بالکل آنکھیں پھیر کر اس کو چلے گئے ہیں. اور وہ چیختا چلاتا ان سے ایک ایک سے رحم کی اپیل کرتا ہے. پرائے لوگ رحم کر دیتے ہیں تو یہ رحم نہیں کرتے. تو وہ چیز جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا اب یہاں پر صرف اتنا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام دل کے بڑے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اتنی، یہ بھی بات ہے اور اپنی جگہ پہ بہت ہے، مگر اتنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھائی کے علاوہ ایک دائی ہیں، ان کے سامنے پورا مصر ہے. اچھا یہاں جب ان کو پورا اقتدار ملا ہے، پوری قوت ہے، جو چاہیں کر لیں بھائیوں کے ساتھ. اور یہ تو کم از کم ہے کہ منہ نہ لگائیں بھائیوں کے، شکل نہیں دیکھنی میں نے تمہاری، یہ تو کر ہی سکتے ہیں، بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن مصر کے اندر اتنے سارے جو یہ بھائی ہیں، یہ سارے موحدین تو ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ایک ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جس پر اب یہ شرمندہ بھی ہیں، نادم بھی ہیں، کیونکہ وقت نے ان کو دکھا دیا، ان کی اوقات بھی دکھا دی ہے. تو اب یہ تو ممکن ہے کہ ان کو اگر معاف کر دیا جائے تو ان کے دل جیتے جا سکتے ہیں. البتہ اگر یہ اتنے سارے ان کی اولادیں آ جائیں تو انشاءاللہ سارا مصر جو ہے یہ توحید کا گہوارہ بن سکتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو بھی ہے تنہا اکیلے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جماعت جو ہے نبوت کے گھر میں پلی بڑھی ہوئی، توحید کے سبق لیے ہوئے، شریعت کو جانتے ہوئے، تو یہ سارے کے سارے اگر مصر میں آ بیٹھیں گے تو پورے مصر کو انشاءاللہ العزیز ایمان کا گہوارہ بنا دیں گے. تو اس وجہ سے دل اتنا بڑا کیا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو گلے لگا لیا ہے اور ان کے ذریعے سے مصر میں صدیوں تک اسلام کے ڈنکے بجے ہیں. اور ایک ایسی اعلیٰ امت کھڑی ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے کہ جس کے بعد پھر صدیوں کے بعد اس کو ایک نیا سفر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے. تو یہ ہے صلاحیتوں کی بات. اس وجہ سے اس کا ایک بہت جو مرکزی سبق جس کو میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باصلاحیت لوگ بہت تھوڑے ہوں بڑے ہوتے ہیں، اور بے صلاحیت لوگ بہت زیادہ ہوں تو ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیرے ہوں، موتی ہوں، جوہر ہوں تو انشاءاللہ العزیز ایک گھپ سے گھپ اندھیرے ماحول کے اندر ڈھیروں روشنی کر سکتے ہیں. اور جہاں بالکل نا امیدی چھائی پڑی ہو، اس سے بڑی کیا نا امیدی ہوگی جب یہ ایک بچہ جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد غلام بنا کر جو ہے وہ منڈی میں، بازاروں، منڈی کے اندر فروخت کر دیا جاتا ہے. مطلب اس کے بعد پھر کیا ہے. تو البتہ اس کے ایسے نا امید سے نا امید صورتحال کے اندر وہ امیدوں کے راستے کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے. یہ ایک اور جو سورۃ یوسف کا جو ایک بہت مرکزی مضمون ہے وہ ہے عفت. اور یہ اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے آج کے نوجوانوں کو بہت زیادہ سنانے کی ضرورت ہے اور ان کو ریلیٹ کروانے کی ضرورت ہے. مطلب یہ جو محلات کی خواتین ہیں مرتی ہیں اس نوجوان پہ، وہ سارے ہی ان پر ڈورے ڈال رہی ہیں، اور جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے. ان کے ناز نخرے مطلب ہے کہ اس قدر وہ اٹھاتی پھر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ، اس کو آخرت کا علم ہے، یہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جہان فانی ہے. وہی یوسف سبحان اللہ معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا تو آج تک ہم ان کا یوں نام لیتے. اللہ جب مطلب ہے کہ وہ اس وجہ سے لوگوں عربوں نے کہا کہ الشجاعہ صبر ساعہ، جو شجاعت ہوتی ہے نا، بہادری ہوتی ہے، وہ بس 1 گھنٹے کا صبر ہوتا ہے، وہ ایک تھوڑی سی وقتی ہوتا ہے. اس میں یا آپ اپنا آپ برباد کر لیں، ختم کر لیں اور مزہ لے لیں اور اپنا سب کچھ گنوا دیں، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے نفس کو باندھ لیں اور مضبوط کر لیں اور پھر ابد الآباد تک پھر آپ کا ذکر خیر ہو.
پھر آپ اجر و ثواب پا کر رہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، خوش ہو، آپ کو نوازے اور آخرت کا جو انعام ہے وہ آپ کو ملے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو مطلب وہ دروازے اس نے بند کر دیے ہیں، دور دور تک کوئی وہاں پر کوئی خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اور یہاں پر جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر پردیسی ہیں۔ کہتے ہیں بندہ اپنے دیس میں ہوتا ہے نا تو اس کو کسی حد تک یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی ناک کٹ جائے گی، میرے خاندان میں نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارے گھر والوں کی بے عزتی ہو جائے گی، کہے گا ان کا بیٹا کیسا ہے۔ آج کل تو اللہ رحم کرے شاید، کیونکہ وہ خاندان اور خاندانی ہونے کا معنی تقریباً ختم ہو گیا، سب کے سب جو ہے نا وہ نیچ ذات کی جو ہوتے تھے نا لوگ، سب کا سب ماحول اس طرح بن رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ خاندانی لوگ بہرحال اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میرے بڑوں کو کوئی تانا نہ سننا پڑے میری وجہ سے، میں ان کا سر نیچا نہ کروا دوں۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہاں پردیسی ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کو کوئی تانا دے گا جا کر، اس کے چچا کو کوئی تانا دے گا، اس کے گھر والوں کو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو یہ، اور پھر یہ کہ غلام ہے، جو بندہ آزاد ہوتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، غلام کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی کوئی عزت ہو، اس کا وہ، لیکن یہ ہے کہ مومن تو ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں خالص ایمان یوسف علیہ السلام کے قصے میں بول رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم سورۃ یوسف کے اندر دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کا توحید کو، ہر دم توحید کی فکر کرنا اور توحید کو پھیلانا۔ جیل کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر دو بندوں نے یوسف علیہ السلام کا اندازہ لگایا تھوڑا سا کہ یہ بندہ، اس کے اندر کو روحانیت ہے، بڑا سمجھدار بھی ہے، تو اس سے خواب کی تعبیر پوچھ لی جائے۔ خواب ان کو وہ پریشان کر رہا تھا، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہی سیاست سے متعلق تھے دونوں ہی، اور کوئی بادشاہ کے یا کسی بڑے عہدیدار کے بہت قریب شخص تھے یہ دونوں ہی۔ تو اسی وجہ سے دوسرے کو جو ہے وہ پھانسی لگتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، بادشاہ اس سے راضی نہیں ہوتا، البتہ ایک سے عنقریب بادشاہ جو ہے وہ راضی ہو جانے والا ہے۔ تو ابھی انہوں نے یوسف علیہ السلام سے قصہ پوچھا ہے، اور یوسف علیہ السلام پہلے ان کو تھوڑا سا تجسس پیدا کرواتے ہیں کہ ابھی نہیں، تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کروانے میں نفس جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور پوری طریقے سے بات سننے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہوگی وہ جب کھانا آنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا، اب وہ بتائیے جناب وقت آ گیا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اچھا، میں وہ ہوں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی ملت چھوڑ چکے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کو کہتے ہیں کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، مطلب ہے کہ جیل کے اندر دو قیدی ہیں، ان کو اور ایک کے بارے میں ان کو معلوم بھی ہے، انہوں نے اپنا خواب پہلے بتا دیا، انہوں نے تعبیر کھانے کے وقت مؤخر کی۔ ایک بندے نے مر بھی جانا ہے، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہی جو ہمارا تھوڑا ایک مٹیریلزم ہے دعوت میں، کہ دعوت اس کو دو جس سے کوئی سیٹ جیتنے کا امکان ہو، جس سے کچھ پانے کا امکان ہو۔ وہ جو مر جانے والا ہے قریب اس کو پھانسی سولی چڑھ جانا ہے اس نے۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ایک خدا جو ہے وہ بہتر ہے، یا یہ جگہ جگہ جو تم نے خدا بنا لیے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں؟ اور فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ما تعبدون من دونی الا اسما، تم نے خود نام گھڑ لیے ان کے، خود ان کو کوئی جو ہے کوئی چیز سمجھ لیا ہوا ہے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ان الحکم الا للہ، دیکھو سب کے سب فیصلے اللہ کے ہیں، سب اختیار کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے بھلا؟ تو ذالک الدین القیم،
ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ ہے صحیح سچا دین، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ محض جہالت کی وجہ سے اپنے من گھڑت ادیان رکھتے ہیں. اچھا، یہ ان لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو خواب بھی بتاتے ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، ایک پروگرام رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ازراہ تدبیر یہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان میں سے وہ شخص جن کے بارے میں ان کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ اس نے چھوٹ جانا ہے اور عنقریب اس نے بادشاہ کا مصاحب بن جانا ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنا جو آقا ہے اس کے پاس میرا بھی ذکر کرنا. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، تو یہ تھوڑی ہے کہ ان کو محض بادشاہ کی قربت چاہیے، لیکن یہ فی نفسی ہی ایوانوں کے اندر ایکسیس کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ جس بندے نے معاشروں کو بدلنا ہے اس کے لیے ایک بہت اعلیٰ بات ہے. اور یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام صرف رہائی پانا چاہتے ہیں، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام جب رہائی کے لیے بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو لوگ کہتے میں نہیں نکلتا. یوسف علیہ السلام وہ ہستی ہیں، جب آگے آ رہا ہے نا کہ جب وہ آپ نے خواب بتایا، بادشاہ کو جو خواب آیا تھا، وہ جو گائیاں اور اس نے جو گندم کی بالیاں دیکھیں، اس کا ظاہر ہے وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ پوری وہ کریں، تو وہ جو خواب بتایا اور بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے واقعتاً اس کی یہی تعبیر ہے. تو متاثر ہو کر وہ کہتا ہے کہ اس کو لے آؤ میرے پاس. تو کیا کہا بھلا یوسف علیہ السلام نے؟ ارجع الی ربک، جا اپنے آقا کے پاس لوٹ جا. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، اسے پوچھو کہ پہلے وہ پتہ کرے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جس کی وجہ سے مجھے قید میں جو ہے وہ ڈالا گیا. تو اتنا نہیں ہے محض کہ یوسف علیہ السلام ہر حال میں جیل سے چھوٹنا چاہ رہے ہیں اور ایک سفارش کے طور پر اس بندے نے ابھی جو ہے نا وہ بادشاہ کا مصاحب بن جانا ہے تو سفارشیں لڑواتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یوسف علیہ السلام دراصل وہ بادشاہ تک اپنا ذکر خیر پہنچانا چاہ رہے ہیں. اذکرنی عند ربک، یہ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے البتہ اس بندے کو ایسا بھلایا، بادشاہ اور اس کی شرابیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیاست اور سارا، وہ برسوں کے برس گزر گئے، اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جیل کے اندر جس نے مجھے، یہ تب تک اس کے ذہن میں نہیں آیا جب تک کہ بادشاہ نے اپنا وہ خواب نہیں سنایا کہ مجھے رات کو اس طریقے سے نظر آیا ہے. تو البتہ اب جب کیونکہ وہ پوچھ رہا ہے اور سبھی کے سبھی درباری کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ خوابوں کی، اس طرح کے خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور مزید یہ ہے کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ آپ کے اضغاث و احلام، آپ کے یہ جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ سوچیں ہیں، خیالات ہیں. تو اب اس کو ذہن میں اچھا خواب اگر کسی سے پوچھنا ہے تو وہ بندہ ہو سکتا ہے. اب یوسف علیہ السلام اس کو یاد آ گئے ہیں اور یہ جا کر ان کے پاس حاضر ہوتا ہے. یہاں پر بھی بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اس کو خواب بہت یہ درویش اس کو خواب بتا دیں، یعنی ایسا نہیں ہے اوے تو کہاں رہ گیا تھا، اب تجھے یاد آیا، اب ضرورت پڑی ہے تجھے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. تو وہ بہت ادب سے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق. تو یعنی اس کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا کون ہستی ہیں. تو ایک ایسا خواب پڑ گیا ہے، مسئلہ پڑ گیا ہے، تو آپ اس کی تعبیر بتائیے. ان کو تعبیر بتاتے ہیں. اب اگلی بات ہم نے کر دی کہ بادشاہ متاثر ہوتا ہے، اس سے بلاتا ہے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ان عورتوں کو بلاؤ اور ان سے پتہ کرو میرے بارے میں کہ میں کیسا ہوں اور وہ کیسی تھیں اور یہ معاملہ کیا تھا. تو وہ پتہ کرواتا ہے اور وہ خاتون خود ہی بول پڑتی ہے کہ میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اور وہ تو بالکل سچا کھرا آدمی ہے. اب جب یہ بادشاہ یہ سنتا ہے، یوسف علیہ السلام کی جو سمجھداری ہے وہ تو اس کو ویسے پتہ چل گئی ہے، اب یوسف علیہ السلام کی دیانت اور پاک دامنی بھی اس کو پتہ چل گئی ہے. تو اب جو بادشاہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا افسر خاص بناتا ہوں. تو اب جو ہے وہ نوبت وہ آ گئی ہے. یہاں پہ بھی بعض لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہی حکمت ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آزاد ہو جاتے
رہا ہو جاتے تو پتہ نہیں معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا. البتہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام رہا ہوئے ہیں اور یہ پورا ایک جو ہے یوسف علیہ السلام کے کردار کے بارے میں ایک پوری تحقیق کروائی گئی ہے. تو یہاں سے آپ کی ایک ایسی شان بنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت اونچا عہدہ دے دیا گیا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے زور لگانے کی کوشش کی ہے اور اکا دکا آپ کو ایسے تفسیری اقوال بھی مل جاتے ہیں کہ یوسف کے وہ بادشاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو جمہور مفسرین نے ایسی کسی تفسیر کو قبول نہیں کیا ہے. بادشاہ بڑی دیر تک اپنے ہی دین پر تھا اور یوسف علیہ السلام کو اس نے یہ عہدہ دیا جس کو یوسف علیہ السلام نے قبول کیا اور اس کے بعد پھر ان کے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ چلا جاتا ہے. اب یہ وہ جو تھا خواب کی تعبیر کے اب وہ حصہ شروع ہو گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. وہ 7 سال پورے ہوئے, قحط آ گیا ہے اور لوگ گندم کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں. کہاں وہ شام, وہاں قحط پڑا ہوا ہے اور وہاں سے یہ لوگ چل کر تو یوسف علیہ السلام کے پاس دانے مانگنے آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام ان کو مفت دے دیتے ہیں, ان سے پیسے بھی نہیں لیتے اور ان کی جو پونجی ہے پیسوں کی وہ ان کے سامان کے اندر ہی چھپا دیتے ہیں کہ گھر جا کر کھولیں گے. تو گھر جا کر کھولتے ہیں تبھی ان کے والد بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. البتہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ان کا جو دوسرا بھائی ہے یوسف علیہ السلام کی والدہ سے جو ان کا دوسرا بھائی ہے اس کو آئندہ وہ اگلی بار ساتھ لائیں ورنہ ان کو غلہ نہیں ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام مانتے نہیں ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پونجی بھی پڑی ہوئی ہے تو ان کو خیال آتا ہے کہ یہ کوئی بہت نیک بندہ ہوگا اور پھر ان کو قسمیں اٹھواتے ہیں کہ دیکھو یہ اب میں کر تو رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ تم نے مجھے عہد دینا ہے. تو وہ ان کو اللہ کے نام کا عہد دیتے ہیں اور پھر ان کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے سب نے ایک ہی دروازے سے نہیں گزرنا, یہ مختلف دروازوں سے گزرنا ہے. 12 کے 12 بھائی ایک ہی دروازے سے گزرے ہیں. بعض نے کہا نظر لگے گی, بعض نے کہا کہ یہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی واردات کرنے آئے ہیں باہر سے اتنے سارے اکٹھے, تو یہ ایک جماعت بن کر آئے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام بھائی کو الگ کر کے اپنا بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور حال بھی پوچھتے ہیں, مطمئن بھی ہوتے ہیں کیونکہ اتنا عرصہ تو انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا ہے. البتہ ان کو جب رخصت کرتے وقت اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ماپتے ہیں وہ ان کے سامان میں چھپا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھی تم لوگ چور ہو. تو ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس سے نکل آیا تو انہوں نے کہا ہماری شریعت میں یوں ہے کہ جو چور ہو اس کو غلام بنا لیا جائے, جس کی چوری ہوئی ہے اس کا مالک ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو بھائی کا سامان تھا ان سے وہ نکل آیا اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یہ چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے. یوسف کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے دین میں رہتے ہوئے بادشاہ کے دین کی روح سے وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا. تو یہاں پر بعض اہل تفسیر نے کہا کہ یہ قانون کو دین کہا گیا, ورنہ دین کیا ہے یہاں پہ, یہ چور کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے یہ دین ہوتا ہے. یہ مطلب سیکولرز کو اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہوں تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ بھائی کو ساتھ لے جائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں. راستے میں ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے میں بھی نہیں جاتا, میں اپنے باپ کو اب شکل نہیں دکھا سکتا, پہلے جو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا وہ بہت ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کس طریقے سے ان کو کیا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اب یہ کرنا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھنسا رہا ہے. اور اب یہ ایک نہیں 2 جرم جو ہے گویا انہوں نے کیا, حالانکہ دوسرا ان کا جرم بالکل بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اس کی وجہ سے. اور اس کا جو آخری منظر ہے وہ رلا دینے والا ہے. دیکھیں کیا کیا تکبر ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. پھر جب اللہ حالات ایسے لاتا ہے, گردن جو ہے نا پھر ان کی جو سریہ تھا وہ ان کا نکلتا ہے
اور وہ مطلب ہے کہ پھر وہ ذلت اسی بندے کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے، جس کو کچھ نہیں سمجھا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے کہ آخر میں جب وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے افسر، اے بڑے یا اے وزیر، سرکار، جس طرح کہتا ہے سرکار، مسنا واہلنا الضر، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی بڑے برے حالات پڑ گئے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ کچھ پونجی لے کر آئے ہیں، پورے نہیں ہیں پیسے، حضرت سرکار پیسے پورے نہیں ہیں، فأوفِ لنا الکیل، آپ دانے پورے دے دیں. سبحان اللہ. مطلب یہ ہیں وہ مطلب ہے کہ جو کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور کیا کیا تھا انہوں نے یوسف، اسی بندے کے پاس کہہ رہے ہیں کہ پیسے پورے نہیں ہیں، آپ دانے پورے دے دیں. وتصدق علینا، صدقہ کر دیں ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ کو صدقہ کرنے والے بڑے پسند ہیں. تو یہاں پھر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس سے نقاب ہٹاتے ہیں اس معاملے سے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی جب تم نادان تھے. تو پھر وہ پہچان لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کیا کیا ہوا. یہ آپ ذرا تصور کریں، آخری بار کہاں ملے تھے؟ کنویں میں گرا ہوا، آنکھ کھلی تو کہاں ہے؟ تخت کے اوپر. یا سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیریں. اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی بہت ساری نشانیوں کو یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے، بڑی نشانیاں روزانہ پھرتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یہی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یا اس کو مار دو یا اس کو یہاں گرفتار کر دو، اور مارنے کے لیے 100 اونٹ کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، پورے کونا کونا چھان رہے ہیں اور اس کے خون کے پیاسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ تنہا جان بچا کے نکلتا ہے. اور کہاں یہ ہے کہ صرف 8 سال کے بعد سارے کے سارے اس کے جانثاروں کی تلواروں کے سائے نیچے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. این وہ منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی دکھایا. قال لا، اور یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میں وہی تمہیں کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. یہ بڑے دل کی بات ہے. اور یہ قریش جو ہیں، یہی جو ہیں، یہ بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگلے ہی دن ابو سفیان ایک جو ہے وہ کارواں لے کے، ایک فوج لے کے بت توڑنے کی مہم پر نکلا ہے. ابو سفیان اس سے اگلے دن ایمان لے آیا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو سفیان جو ہے ایک چودھری آدمی ہے، تو اس کا دل جیتنے کے لیے اس کو کوئی عمارت دی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش کا امیر بنایا اور ایک علاقے کا بت توڑوانا تھا، تو وہ بت توڑنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا گیا. تو اس طریقے سے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، قریش بھی. اچھا، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یمامہ کی جو سرزمین تھی بہت زیادہ سرسبز تھی، اور یہاں غلہ اناج بہت ہوتا تھا. ایک بار قحط پڑا اور جو غلہ تھا، اناج تھا، اس کی بہت قلت ہوئی. تو یہ لوگ یمامہ سے جو ہے وہ لینے گئے. تو یمامہ بنی حنیفہ کا سردار تھا ثمامہ ابن اثال. یہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گرفتار کروایا تھا. آپ کو پتہ ہے وہی جس کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا 3 دن. تو آخر یہ اسلام نے جب اس کو چھوڑا تو باہر جا کر غسل کر کے کہنے لگا، میں چودھری آدمی تھا، کہنے لگا میں اس وقت کر لیتا تو تم سمجھتے ڈر کے میں نے اسلام قبول کیا، اسلام میرے اندر بیٹھ گیا تھا. تو اب تم نے مجھے جب چھوڑ ہی دیا تو اب میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وفادار ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ قریش غلہ لینے کے لیے یمامہ پہنچے تو ثمامہ ابن اثال نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں، تمہیں غلہ نہیں دیتا میں. تو وہ کہتے ہیں کہ قریش نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہا ثمامہ دے دو ان کو. تو این وہ بات جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہوتا ہے کہ دے دو. تو معاف کرنا، البتہ وہاں جہاں معاف کرنے کا فائدہ ہو، جہاں معاف کرنے کا مطلب اپنی ذلت ہو
اور جہاں اس کا تکبر کچھ اور بڑھ رہا ہو وہ پھر بات وہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے چند ایپیسوڈ سے جو ہم نے سورۃ یوسف سے دیکھے، تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عبادت گزاروں کا یہ بھی ایک پڑھنے اور جاننے کی کچھ چیزیں ہیں جو سورۃ یوسف کے اندر آئی ہیں، اور جو کہ ہم نے کہا بالعموم زاہدوں اور عبادت گزاروں کے لیے یہ باتیں کوئی اتنی زیادہ مانوس نہیں ہیں جو وہ سورۃ یوسف میں پڑھتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ تر لگتا ہے یہ ہے کہ وہ شاید اپنے مانوس موضوعات سے نکلے ہوئے ہیں جس وقت وہ سورۃ یوسف پڑھ رہے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم.